بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چاروں بیویاں بانجھ تھیں اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پہ لے گیا اور کہا کہ یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پہ آسمان گر پڑا، کیونکہ میں تو بہت ہی امیر تھا اور 4 شادیاں کر لیں لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ طوائف پیسے لے کے بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کے اس کا نقاب اتارا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آوازیں اور ڈھولک کی تات کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا، بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے آئی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزل عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمارتوں کے بازار میں پان دبائے اس کوٹھے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے پہ جانے کا کہہ رہی تھیں، ساتھ ہی بے باک سے جملے بول رہی تھیں۔ صاحب، ہمارے کوٹھے کو عزت بخش کے تو دیکھو، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کے خفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی؟ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، کہ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میری دوست نعمان کے قدم رکے تھے، اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا نعمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کو مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا۔ سامنے سفید چاندنی پہ سرخ رنگ کے تکیے پہ ٹیک لگائے شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگھرو پہنے گیت اور گانوں کے دھنوں پہ رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے تھے جو الگ ہی اپنا ایک راگ بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہوئی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا، ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید نعمان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک نعمان سے آنکھوں کے اشاروں سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ نعمان نے کہا، میرا دوست ہے، اسے حسنہ سے ملواؤ، اولاد چاہیے اسے۔ اس نے ادھر میرے آنے کی فوراً اصل وجہ بتا دی۔ اس عورت نے پہلے گلدان میں پان کی پیپ پھینکی، پھر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹھو میاں، کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی نا تم سے؟ میں وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں تخت کے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پا لے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اس لیے 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر نعمان کو دیکھا تو وہ مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ 15 لاکھ۔ میں نے جیب سے اپنا چیک بک نکالی اور 15 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی سی رہ گئی جب میں نے اس کو 15 لاکھ کا چیک دیکھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے آؤ چنبیلی، کہاں مر گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سانولی سی لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش تھی۔ کہنے لگی، حسنہ کا گاہک ہے، اسے کہو کہ تیاری پکڑ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ چنبیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیر کرتی، میں نے اسے کہا، پہلے ہی لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے۔ میری بات سن کر وہ عورت قہقہ لگا کر ہنسنے لگی، ہاں جا کر دیکھ لو، ہوش نہ
اڑ جائیں تو کہنا۔ جا چنبیلی صاحب کو حسنہ کا دیدار کرواؤ۔ وہ چنبیلی مجھ سے کہنے لگی، آئیے صاحب۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس چنبیلی نامی لڑکی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس اولاد کے حصول کی خواہش نے مجھے کہاں سے لے جا کر کہاں کھڑا کر دیا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی تھی۔ میرے لیے جائز ہے اور یہ لڑکی اب تو میرے بچے کو اپنی کوکھ میں جنم دے گی، لیکن میری بے بسی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور تھا۔ جب میں نے کمرے پہ دستک دی تو اس نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھے گھونگھٹ نکالے سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب؟ پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا جو میرے لیے بالکل نامحرم تھی۔ دیکھیں، میں آپ کی قیمت دے چکا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا، باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بے اولاد تھا۔ میں خاندانی رئیس تھا۔ میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی میری پھوپھوزاد تھی، عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہان سے میں نے آمنہ کا علاج کروایا مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروائے کہیں مجھ میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میری بیوی بانجھ تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے آمنہ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر چند دن تو وہ بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ لیکن پھر تو جیسے وقت ایسے ہی گزرنے لگا جیسے 5 سال میں نے اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ گزارا، لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے شادی شدہ زندگی کے گزارے تھے۔ میری عمر اب 40 سال ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیویوں کا علاج کروا کے تھک چکا تھا۔ نہ جانے مسئلہ کیا تھا، ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی، بس بیویاں یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی تھی۔ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتی، چاروں بیویوں میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اب میں 5ویں شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا تھا۔ لیکن میری ساری بیویاں ہی نیک اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرتا؟ لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا، آگے بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے اولاد جلد از جلد چاہیے تھی۔ میں نے اسی سلسلے میں جب نعمان سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں نے فوراً اسے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک طوائف سے کیوں اولاد پیدا کروں گا؟ وہ کہنے لگا کہ پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب بیمار رہنے لگی ہے۔ نعمان کی بات سن کر میں نے کہا، اس وقت ہی تو اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تو تم قدم رکھ چکے ہو، بس وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بات تو نعمان کی ٹھیک تھی، مجھے اولاد چاہیے تھی۔ نعمان کہنے لگا کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے تجھے بچہ بھی ہو جائے گا اور تمہیں 5ویں شادیاں بھی نہیں کرنی پڑیں گی۔ پھر تو تم دنیا کو کہہ دینا کہ 4 بیویوں میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے، کسی کو بھی کچھ بھی خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن تک اسی بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ہی ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بے حد پریشان تھا، انہی دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان تھا، اور دوسری طرف میری پہلی بیوی پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگا۔ خود سے
तने इसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम, कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि इन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था, मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि नुमान की बात मान लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए इसके साथ कोठे पे आ गया। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर इस कोठे पर नहीं रुका। नुमान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि अली तुम्हें क्या हो गया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज़ कदमों से इस बाज़ार हुस्न से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान का आने का इंतज़ार तक नहीं किया, ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता गया, एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बस बददस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पा रहा था, ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आई, मुझे कहने लगी, अली क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई सोलियां फट के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये चंद महीनों के मेहमान, इसलिए अब सारा वक्त इसी के पास गुजारता। मेरे कंधों पे इसने सर रख दिया तो मैंने भी इसे अपने हिसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। इसके बाद पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने हुस्ना का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता, पहले ही तुम पर सोतने ला चुका हूँ, शायद इस बीमारी से तुम 2-4 होगी। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझती थी कि आप साहिबे औलाद हो जाएंगे, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कह के वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात की इस तवाइफ खाने से क्यों भाग कर वापस आ गए? इसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताई ये बात? उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इस कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम क्यों दिया जा रहा है। मैं इसीलिए वहाँ से वापस आ गया। वो लड़की 18 साल से बड़ी न थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद इसी लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, इससे निकाह कर लें अली। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, तुम एक तवाइफ कब किसी से शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे इस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह आपको साहिब औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचकर मैं इससे निकाह कर लेता, क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, हुस्ना भी इस कोठे से बच जाए। मैं अगले रोज़ ही कोठे पे पहुंच गया। मेरी नीयत इस लड़की को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक इस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी इस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे हुस्ना से निकाह करना है और इसके बाद उसको कोठे से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो लालची औरत थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। मैंने पहली बीवी को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। वो मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी।
میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب، یہ سب تمہارا ہے؟ تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے بڑا سا لگا تھا کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں با کردار نیک سیرت کی مالک تھی اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن اب ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، شاید اسی لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل کچھ دیر بعد حسنہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ رکھا تھا۔ چند دنوں میں ہی میں نے حسنہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا۔ ہاں، اسے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ تم کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی تھی۔ مجھے تو لگا کہ آپ ایک رات میں صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ اس کی بات پہ مجھے شدید غصہ آنے لگا اور وہ مزید ایسے ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ کوئی بازار نہیں۔ ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کے وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب، میں تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی رخ دیکھے، نوچ کھانے والے، جنونی بربریت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہیں جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے نہیں بخشتا تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بڑھی کہ تیرا بخار کا لحاظ کرے۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی۔ بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کے میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں تو آج تک مرد کو ایسے دیکھا لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں سے الگ ہی ہو۔ مجھے خرید کر تم نے بھی مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور تم تو ہو بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چوری سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھی بڑھنے لگے اور منہ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بد کردار کو نکاح کے رشتے سے متبرع بنا دیا۔ میرے اخلاق اور محبت سے بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، وہ منہ سے ادب سے بات کرنے لگی تھی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ حسنہ امید سے تھی وہ، اور مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے رکھنے نہیں دیا۔
لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میری ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس پر یہ سب بیتا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا، آپ ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میری بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے صبر کا بہترین انعام دیا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔